پھر بات کروں گا زارا قتل کیس کی جو تازہ ترین اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ سغرا بی بی جو مین قاتلوں میں شامل ہوتی ہے، جس نے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے اپنی بہو کے، خالہ بھی لگتی تھی زارا کی، جیل میں کافی زیادہ پریشان ہے، چیخو پکار سنائی دے رہی ہے جیل سے، اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ وہ کہتی ہے کہ کچھ بھی کر لو، جس طرح میری ساری دولت لے لو، لیکن مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ اس کے علاوہ عبداللہ جو یاسمین کا بیٹا ہے، جو ایج اس کی بتائی گئی تھی کہ 16-17 سال کی ایج تھی اس کی، اس کو جو ہے وہ جوینائل جسٹس سسٹم کے تحت جو ہے وہ الگ کورٹ میں لے جایا جا سکتا ہے۔ اس چیز کا اس میں کچھ چیزیں مزید بھی سامنے آئی ہیں، وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ لیکن سغرا جو اس وقت ہے جیل میں ہے، بزرگ عورت ہے یہ، اور قتل کیا تھا اور ٹکڑے ٹکڑے اس نے اپنے سامنے، سوچ کے بھی جو ہے وہ کب کبھی طاری ہو جاتی ہے کہ کتنی شفاق عورت ہے یہ، کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، بے شک وہ ٹکڑے جو ہے وہ نوید کسائی جو ہے وہ کر رہا ہے، جس نے اپنا رشتہ دار بلایا تھا، اور اس کے دماغ میں وہ خیال نہیں آتا، اور صرف اب اس چیز پہ ہے کہ مجھے جیل سے باہر نکالو۔ اگر یہ چیخیں سنائی دے رہی ہوتی ہے اور یہ چیخیں ہوتی ہے کہ مجھے رات کو زارا تنگ کرتی ہے، یا میرے خواب میں زارا آتی ہے، یا میرے دماغ سے وہ نہیں نکلتا جو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے تھے اس کے، جس طرح ہم نے اس کو قتل کیا تھا، تو شاید کچھ کسی جگہ پہ بندہ، کسی جگہ پہ کوئی انسانی ہمدردی کسی کہتے کہ یار شاید اس کو احساس ہوا ہے، لیکن وہ خاتون آج بھی چیخ رہی ہے کہ مجھے باہر نکال دو یہاں سے، یعنی کہ اس کو اپنے کیے پر پشیمانی نہیں ہے، بالکل نہیں۔ ویسے تو پشیمانی ہو بھی تو جب جرم ہو گیا ہے تو پھر کس چیز کی پشیمانی ہوتی ہے، لیکن وہ خاتون جو ہے سغرا، اور یاسمین جو ہے دوسری اس کی بیٹی، وہ بڑی مطمئن بیٹھی ہوئی ہے جیل میں، اس کے حوالے سے کوئی ایسی اطلاعات نہیں آ رہی، بلکہ وہ تو سنا ہے کہ سپورٹیو بھی ہوتی ہے، اور یہ کہتی ہے، یہ وہ خاتون ہے جس نے پہلے کہا تھا، سغرا جس نے کہا تھا کہ جناب جیلیں بھی انسانوں کے لیے بنی ہے، اتنی مطمئن تھی، اور اب انہی جیلوں سے جب وہاں پر تذلیل ہو رہی ہے، جہاں پر، کیونکہ دیکھیں جو ظلم اس نے کیا ہے، اس خاتون نے، سغرا نے جو ظلم اس نے کیا ہے، اس ظلم کے بعد اگر وہ یہ توقع کرے کہ جیل میں جو باقی کے قیدی ہیں جو وہ اس کا وارم ویلکم کریں گے اور اس کو خوش آمدید کریں گے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ وہ تو جدھر جدھر ان کا بس چلے گا، جہاں جہاں پر لوگوں کا کوئی بھی قیدی ہوگا، وہ میرا نہیں خیال کہ سغرا کو کسی بھی اچھے الفاظ میں یا اچھے طریقے سے بلائے گا، جب اس کو یہ پتہ لگے گا کہ یہ اپنی بھانجی بھی اور بہو بھی، نہ صرف اس نے اس کو قتل کیا پیسوں کے لالچ میں، اور اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نالے میں بہا دیا، اور اپنی طرف سے مطمئن ہو گئی کہ میں نے بڑا فول پروف سیکیورٹی کا انتظام کیا جب میں تو کبھی نہیں پکڑی جاؤں گی۔ اور یہ خاتون دوسری طرف جو ہے وہ صبا، جس کو کلین چٹ مل گئی تھی، بالکل 4 لوگوں کو کلین چٹ ملی تھی، اس میں ایک شبیر نامی آدمی تھا جو ان کے علاقے کا ہی تھا، صبا تھی، اور قاسم اور آزاد، یہ 4 تھے۔ ان کے خلاف پولیس کو ابھی تک کوئی ایسی ٹھوس شہادت نہیں ملی، ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے خلاف چالان جو ہے وہ کیا جائے، لیکن دوسری طرف یہ مرکزی ملزمان جو ہیں، ان میں نوید، سغرا اور یاسمین کا شامل نام کیا گیا ہے، جو نارمل کورٹ میں اس کا ٹرائل ہوگا۔ عبداللہ کے بارے میں، جو یاسمین کا بیٹا ہے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی عمر 16 سال ہے، اور وہ جوینائل جسٹس سسٹم کے تحت اس کا ٹرائل الگ ہوگا، اس کی سزا الگ ہوگی۔ میں نے، اگر آپ دیکھیں تو پہلے جب یہ گرفتار ہوئے تھے تو اسی وقت یہ بات کہی تھی کہ اس کا ٹرائل جو ہے وہ الگ ہوگا جوینائل جسٹس سسٹم کے تحت، لیکن اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو سزا نہیں ملے گی، سزا تو اس کو ملے گی، کیونکہ باتیں اب یہ بنائی جا رہی ہیں کہ جو عبداللہ ہے، اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، اس کو تو اس کی نانی نے کہا تھا کہ کچرا پھینک کے آؤ، اور وہ کچرا پھینکنے گیا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ جھوٹ کی انتہا، کہ یہ جو اطلاعات ہم تک آئی تھی، تو جو سب سے پہلے نانی اس کی، جو سغرا اور وہ یاسمین، تو بڑے پکے تھے، نوید کا پتہ کسی کو نہیں تھا، تو سب سے پہلے جو پھٹا تھا، جس نے پولیس کے سامنے اقرار کیا تھا، جہاں سے یہ کہانی کھلی تھی، وہ یہی عبداللہ تھا، جس نے یہ کہا تھا کہ جی میری نانی نے اس کو قتل کیا ہے، میری ماں نے اس کو قتل کیا، ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات کرنا کہ جی عبداللہ کو پتہ کچھ نہیں تھا، ایسی بات بالکل سراسر بے بنیاد ہے، پتہ اس کو سب تھا کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ لیکن بہرحال قانون ہے، قانون کے تحت اگر اس کو جوینائل جسٹس سسٹم کے تحت ٹرائل کیا جاتا ہے الگ عدالت میں، تو سزا تو اس کو وہاں بھی ہوگی۔ اور اس کا والد جو ہے وہ تنویر، اس کا نام تھا، صبا کا، یاسمین کا شوہر، وہ
اپنے بچے کو ویسے تو تینوں کو نکالنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے، پیسے پوسے بھی خرچ کر رہا ہے۔ قدیر جو ہے اس کے بھی پیسے جو ہے وہ خرچ ہو رہے ہیں اپنی والدہ کے وکالت نامے اور وکلا کی فیس اور عدالتی معاملات کے اندر، جو سورسز یہ بتا رہے ہیں۔ بہرحال یہ اختیار اس وقت جو ہے یہ مقدمے سے ڈسچارج کرنے کا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اختیار تو عدالت کے پاس ہے۔ یہ 4 لوگوں کو جن کو ڈسچارج کیا گیا ہے، ہو سکتا ہے وہ خانہ 2 میں اس کا چلان پیش کر دے، یعنی کہ یہ وہاں پر ٹرائل کمپلیٹ ہونے تک آتے رہیں گے، ان سے سوالات کیے جا سکتے ہیں، لیکن اگر عدالت چاہے تو ان کو کلیئر بھی کر سکتی ہے۔ صبا کے والد جو ہے شبیر صاحب، ان کو زارا کے والد جو شبیر صاحب ہیں، ان کو صبا پہ تحفظات تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اپلیکیشن بھی دوں گا، لیکن پولیس کو کیونکہ اس کے خلاف کوئی ابھی ایویڈنس نہیں ملا، تو اس لیے جو ہے وہ ان کو پولیس نے جو ابھی تک کی اطلاعات یہی ہیں کہ ان کو سائیڈ پہ رکھ دیا ہے، اب یہ عدالت کے اوپر ہے۔ اس کے علاوہ جو گواہان رکھے گئے ہیں اس میں جو پروسیکیوشن کی طرف سے کچھ تو شہادتیں ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ پہلے دن کیس میں کوئی لمبی چوڑی گواہوں کی لسٹ نہیں ہوگی۔ شہادتوں کے طور پہ تو انہوں نے وہ ویپن جو استعمال کیا گیا تھا، یعنی کہ چھرا اور ٹوکا اور جو چٹائی وغیرہ، وہ انہوں نے بیچ میں رکھی ہے۔ اور اس کے بعد پھر زارا کے والد شبیر صاحب، کیونکہ یہ موقع پر پہنچے تھے، یہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے فیملی کے، اور جب انہیں پتہ لگا تھا کہ وہ بیٹی ان کی نہیں مل رہی، اور جب وہ آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا وہ بھاگ گئی ہے کسی کے سوری آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ تو شبیر صاحب جو ہیں یہ ان کے بڑے بھائی جو ہیں، جو زارا کے تایا تھے، تفتیشی افسر، غسل دینے والی خواتین جو ہے وہ گواہوں میں شامل ہوں گی۔ اور سی سی ٹی وی فوٹیج جو حاصل کی گئی تھی، جب زارا نے کہا کہ جی زارا تو بھاگ گئی ہے، اور پھر اس کے والد شبیر صاحب نے پڑوسیوں کی فوٹیج دیکھی تھی جا کے، تو وہ گھر میں گھستی ہوئی تو نظر آئی ہے، نکلتی ہوئی نظر نہیں آئی، اور شہادت پیش کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نوید اس کو عبداللہ کو نکالنے کے لیے وہ بھی کوشش کر رہے ہیں، اور تنویر اور قدیر جو ہے وہ دونوں کا پیسہ اس پہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ اب ٹرائل شروع ہوگا جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو ایویڈنس ہے وہ تو عدالت کے اندر پیش کر دیا جاتا ہے کہ یہ چھرا، یہ دریا، یہ وہ بوری ہے جس کے اندر لاش کو ٹھکانے لگایا گیا تھا، کچھ تصاویر ہوں گی۔ پھر یہ چاروں جو جس طرح میں نے آپ کو بتایا، شبیر صاحب، اس کے بعد بڑے بھائی اور تفتیشی افسر اور غسل دینے والی خواتین جو بتائیں گی کہ کہاں کہاں نشانات تھے اور کیسے جسم کے کتنے ٹکڑے تھے، کیا تھا، یہ سارے ایویڈنس کے طور پہ آئے گا۔ اور پھر اس کے بعد یہ تمام چیزیں وہاں پر بتائی جائیں گی۔ تو اس میں جو ملزمان ہیں، صغرا، یاسمین، نوید، عبداللہ، ان کے جو وکلا ہیں وہ اس کے اوپر ان کے اوپر جرا بھی کریں گے ان کے بیانات پہ، اور وہ اپنی کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے اگر ان کو بچا نہیں سکتے تو کم سے کم سزا دلوائی جائے۔ لیکن یہاں پر پروسیکیوشن اپنا کردار ادا کرے گی، اور میرے خیال میں قانونی طور پر شبیر صاحب بھی اپنا وکیل ساتھ کھڑا کر سکتے ہیں، تاکہ اگر پروسیکیوشن کسی جگہ پر ویک پڑے تو شبیر صاحب کا کوئی وکیل جو ہے وہ وہاں پر پیش ہو اور ان کو میکسیمم سزا دینے کے لیے اپنے آرگومنٹس کرے۔ اب افسوس اس بات پر ہے کہ اگر جس طرح کہا جا رہا ہے کہ قدیر اور تنویر کے پیسے لگ رہے ہیں صغرا کو، یاسمین کو، نوید کو اور اس کو عبداللہ کو بچانے کے لیے، تو شبیر صاحب تو ظاہر ہے وہ اب پولیس میں ہے، اور پولیس میں بھی ان کی کوئی اتنی بڑی پوسٹ نہیں ہے کہ کوئی ہیوی قسم کی سیلری ہو ان کی اور وہاں سے اپنا وکیل کا خرچہ کریں۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ پروسیکیوشن کے ساتھ اپنا وکیل بھی کھڑا کریں گے تو ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔